لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہماری بات شعار کربلا کے سلسلے میں شروع ہوئی اور انشاءاللہ اس عشر اولا میں شعار کربلا کو پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پیغامات کیا کیا ہیں اور اس کے پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، تیزی سے میں اپنی بات کو آپ تک پہنچاؤں گا اور پھر انشاءاللہ ختم و دعا. کل ہم لوگوں نے ابو ثمامہ ساعدی کی رجز پڑھی تھی، بہت ہی میٹھی اور شیرینی رجز تھی. فرماتے ہیں کہ آذان لآل المصطفیٰ و بناتے، اولاد مصطفیٰ اور بناتے مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اور ان کی بیٹیوں کو تسلیت عرض کرتا ہوں. علی حبس خیر الناس سبت محمد. کیوں تسلیت عرض کرتا ہوں؟ کہ خیر الناس کو حبس کر لیا گیا ہے، خیر الناس کو قید کر دیا گیا ہے، اس لیے میں تسلیت عرض کرتا ہوں. خیر الناس حسین کے زمانے میں اگر کوئی ہے تو ذات حسین علیہ السلام کی ہے. ان سے بلند مقام والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اپنی رجز میں ست خیر الناس کے بعد فرماتے ہیں ست محمد، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے. عزاءً لزہراء النبی وزوجہا. دوسرے بیت میں ارشاد کر فرماتے ہیں کہ میں تسلیت عرض کرتا ہوں زہرائے نبی کو اور ان کے شوہر کو. ان کے شوہر ہیں کون؟ خزانتی علم اللہ من بعد احمد، جو رسول اسلام کے بعد علوم الہی کے خزانت دار ہیں. علوم الہی کے خزانت دار علی مرتضیٰ ہیں. اور پھر تیسرے شعر میں تمام اہل مشرق و مغرب کو تسلیت یوں عرض کرتے ہیں وَعَزَاءً لِأَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ كُلِّهِمْ، اور مشرق و مغرب میں رہنے والے سبھی کو میں تسلیت عرض کرتا ہوں
چاہے وہ کوئی مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے نیپال میں ہو، چاہے بھوٹان میں ہو، دنیا کے کسی خطۂ زمین کے اوپر وجود رکھتا ہو، میں تمام مشرق و مغرب کے رہنے والوں کو تسلیت عرض کرتا ہوں حسین کے قتل کے اوپر. کیوں تسلیت عرض کرتا ہوں؟ وَحُزْنًا عَلَى حَبْسِ الْحُسَيْنِ الْمُسَدَّدِ. یہ تسلیت کیوں ہے، یہ حزن کیوں ہے؟ یہ حزن اس لیے ہے کیونکہ حسین کو حبس کر لیا گیا ہے، حسین کو قید کر لیا گیا ہے کربلا کی زمین کے اوپر. المسدد، یہ وہ حسین ہے کہ جو محکم و استوار ہے، کہ جو پائیدار ہے، کہ جو سپر پاور ہے. اور میں نے کل کی خطاب میں فرمایا کہ عبداللہ ابن حوزہ کی میں نے داستان آپ کو سنائی کہ عبداللہ ابن حوزہ اور محمد ابن اشعث نے اہل بیت کی چونکہ حرمت کا انکار کیا، امام حسین کی ایک لعنت نے ان کے اوپر کیا اثر دکھایا، آپ نے توجہ کیا؟ امام حسین نے لعنت کیا، مولا عبداللہ ابن حوزہ میری حرمت کا انکار کر رہا ہے، اس کے اوپر عذاب نازل کر خداوند عالم نے عذاب نازل کیا، پیر لڑکھڑایا. جس آگ کا تانا حسین کو دے رہا تھا کہ اے حسین آگ جلا رکھی ہے، جلدی نہیں کرو، ابھی ہم تم کو قتل کر دیں گے، جا کر کے جہنم میں جل لینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حسین نے اس کو لعنت کی کہ تو نے حسین کی حرمت کا انکار کیا ہے. اللہ اکبر، اے میرے اللہ، اس نے حسین کی حرمت کا انکار کیا ہے، اسی آگ سے اس کو چلا، پیر لڑکھڑایا، آگ میں گرا اور واصل جہنم ہوا. لیکن محمد بن اشعث نے اس سے تعبیر نہیں لی، کیونکہ تعبیر وہ دل لیا کرتے ہیں کہ جن کے دل نورانی ہوا کرتے ہیں. جس دل کے اوپر اللہ مہر لگا دے پھر وہ دل کبھی تصور نہیں کیا کرتے، کبھی تعقل سے کام نہیں کیا کرتے، کبھی تذکر نہیں لیا کرتے، کبھی عبرت نہیں لیا کرتے. خداوند عالم نے حسین کے مقابل میں جتنے آئے تھے سب کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی. اب ایسی وہ مہر تھی کہ جس کے بعد پھر ان کا اسلام کی طرف آنا ناممکن تھا. تو عبداللہ ابن حوزہ اور محمد بن اشعث کی میں نے داستان آپ کو بیان کی. میرے عزیزو، اس سے عبرت لینا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اہل بیت کا اکرام کیسے کرنا چاہیے، اہل بیت کی حرمت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. میں تیزی سے اپنی باتوں کو جو ہے آپ تک پہنچاؤں گا اور ختم دعا انشاءاللہ. دیکھیں پھر پہلی بیت میں جو ابو ثمامہ ساعدی نے کہا ہے صفت محمد، محمد کے نواسے، محمد نبی کے نواسے حسین. یہ کون حسین ہے؟ یہ حسین رسالت مآب کا ٹکڑا ہے، نبی خدا کا ٹکڑا ہے. اچھا دلیل کیا ہے کہ حسین رسول اللہ کے ٹکڑے ہیں؟ 3 دلیلیں پیش کروں گا. سب سے پہلی دلیل یہ کہ رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن ازاہا ازانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا کہ اس نے مجھے اذیت دی. اب فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے، حسین فاطمہ کا ٹکڑا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو فاطمہ کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ رسول کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو فاطمہ کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ رسول کا ٹکڑا ہوتا ہے. حسین ٹکڑے رسول ہیں، حسین رسول اسلام سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے. پہلی دلیل. دوسری دلیل، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا من الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے عزیزو، اگر کوئی یہ کہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ظاہری وجود، اس کا دنیا میں آنا مجھ پر منحصر تھا، مجھ پر ڈیپینڈ تھا. اگر میں نہ ہوتا تو میرا بیٹا نہ ہوتا. رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک دنیاوی وجود کی طرف اشارہ ہے، ظاہری وجود کی طرف اشارہ ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہیں ہوتے. لیکن جو حدیث کا دوسرا جملہ ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم اور آپ کہیں کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں تو انسان سوال کرے گا کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے سے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. رسول اسلام نے کیا فرمایا
کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ کیسے ہوا؟ اب اس روایت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک مادی وجود کا ذکر ہے، ایک معنوی وجود کا ذکر ہے۔ حدیث کا پہلا جملہ کہتا ہے کہ حسین کا وجود، یہ مادی وجود جو ہے وہ مجھ سے ہے، اگر میں نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہیں ہوتے۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کا تعلق مادیت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق معنویت سے ہے۔ معنویت رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی روح کیا ہے؟ رسول اللہ کی اصل کیا ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی کہ اگر رسول کی ذات کچھ ہے تو وہ رسالت ہے۔ رسول اسلام کی ذات کیا ہے؟ نماز ہے۔ رسول اسلام کی ذات کیا ہے؟ روزہ ہے۔ رسول اسلام کی ذات کیا ہے؟ حج ہے۔ رسول اسلام کی ذات کیا ہے؟ تمام کے تمام آئین اسلام ہے۔ تمام آئین اسلام کو جمع کر دو تو یہ رسالت بنتی ہے۔ اب اگر میں ایک مثال دے دوں کہ اگر میں کسی کو خط لکھوں، خط لکھنے کے بعد سے میں جا کر کے اس کو ڈاکیہ کو دے دوں، رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ خط کو پہنچانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ میں نے خط کو ڈاکیہ کو دیا، ڈاکیہ نے لا کر کے اس کو گھر کے پاس رکھ دیا، لیکن صاحب خانہ تک، گھر کے مالک تک خط پہنچنے کے پہلے اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد سے خط کو پھاڑ کے پھینک دے تو کیا آپ کو پتہ چل پائے گا کہ آپ کے پاس کسی نے خط بھیجا بھی تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا۔ کیا کرے وہ؟ خط اگر پھاڑ دے۔ میرے عزیزوں، اب یہاں پہ میں آپ دھیان رہے، توجہ رہے کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ حسین سے کیسے ہیں؟ یعنی کہ معنویت رسول اللہ حسین سے ہے۔ رسول اسلام نے اسلام پہنچایا، قرآن پہنچایا، حج پہنچایا، زکات پہنچایا، تمام کے تمام آئین اسلام پہنچایا۔ جب پہنچا چکے تو ایک مرتبہ رسول کا کام تھا پہنچانا، رسالت کا کام تھا پہنچانا، رسول اسلام نے پہنچا دیا۔ لیکن ایک مرتبہ مسند رسالت پر بیٹھنے والے فرد نے کیا کام کرنا شروع کیا؟ رسول اسلام نے جو چیزیں پہنچائیں ایک ایک کو پھاڑتا گیا۔ نماز پھاڑا پھینکا، روزہ پھاڑا پھینکا، حج پھاڑا پھینکا۔ ایک فاسق و فاجر انسان مسند رسالت پہ بیٹھ کر کے اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور نہ جانے کتنے گناہ کر رہا ہے۔ اب حسین نے دیکھا کہ اگر حسین نہ کھڑا ہو تو کل کو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یزید جو بھی کر رہا تھا دین تھا۔ تو اب لوگ سمجھیں گے کہ یزید جو بھی کر رہا تھا وہ دین تھا، اور حسین کو بتانا تھا کہ یزید کا کام یزیدی ہے، دین نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں سے بھی دین سے نہیں ہے۔ اور اگر حسین نے خدا نہ خاصہ اگر قربانی نہ دی ہوتی تو آج اسلام کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم اسلام کے نام پر شراب پیتے کیونکہ یزید بھی شرابی تھا۔ آج ہم اسلام کے نام پر جوا کھیلتے کیونکہ یزید بھی جواری تھا۔ آج ہم اسلام کے نام پر ہر طرح کا گناہ کرتے کیونکہ یزید نے ہر طرح کا گناہ کیا، اس لیے تو اس کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ تو اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو یہ سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ حسین نے اپنی جان قربان کر کے، اپنے گھر بار کو راہ خدا میں لٹا کر کے خدا کے دین کو بچا لیا، رسالت کو بچا لیا۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرما دیا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو دو دلیلیں ہو گئیں، تیسری دلیل سنیے۔ ایک مرتبہ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد سے خواب سے بیدار ہوئی اور رونے لگی۔ پوری رات انہوں نے گریہ کیا، پوری رات گریہ کیا انہوں نے۔ یہ واقعہ جو ہے ہماری شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں ذکر ہے۔ تو پوری رات گریہ کیا۔ صبح کو جب صبح نمودار ہوئی تو اصحاب رسول اللہ جو ان کے پڑوسی تھے، ام ایمن کے جو پڑوسی تھے، رسول اسلام کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ، ام ایمن نے رات بھر گریہ کیا ہے، رات بھر ہم سو نہیں سکے،
آپ ذرا سا ان سے وجہ پوچھیے کہ رونے کی وجہ کیا تھی۔ رسول اسلام نے ام ایمن کو بلوایا، اے ام ایمن یہاں آؤ۔ ام ایمن آئی، آنے کے بعد سے رسالت مآب نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیوں رو رہی تھی، رات بھر کیوں روتی رہی؟ ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے بتاؤ مجھے۔ کہا کہ نہیں رسول اللہ اتنا بھیانک خواب تھا کہ میں اس کا تذکرہ تک نہیں کر سکتی۔ کہا کہ دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب برے ہوتے لیکن اس کی تعبیریں اچھی ہوا کرتی، تم بتاؤ خواب دیکھا کیا تم نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا ایک حصہ، آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میرے آنگن میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میرے آنگن میں پڑا ہوا ہے۔ مگر رسول اسلام نے صحیح کہا تھا کہ خواب بسا اوقات جو ہے برے ہوا کرتے ہیں لیکن اس کی تعبیریں اچھی ہوا کرتی ہیں۔ رسول اسلام نے کہا تجھے مبارک ہو، حسین کی ولادت ہونے والی ہے کہ جن کی پرورش تو کرے گی تیرے آنگن میں وہ پروان چڑھے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عزیزو تو یہ ہیں حسین علیہ السلام، ولادت ہوئی اور ام ایمن نے آپ کی جو ہے پرورش کی۔ جب مولا کی ولادت ہوئی تو یہ بھی واقعہ ہماری شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں ذکر ہے کہ خداوند عالم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ جا کر کے مبارکباد پیش کرو میرے حبیب کو۔ تو آسمان سے 1000 فرشتوں کا جھنڈ آسمان سے روانہ ہوا۔ جب یہ آسمان سے روانہ ہوا تو ایک جزیرے میں دیکھا کہ فطرس پڑا ہوا ہے۔ فطرس کون تھا؟ حاملان عرش میں سے تھا۔ حاملان عرش یعنی کہ عرش کو اٹھانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، فطرس حاملان عرش میں سے تھا۔ اس کا کسی گناہ کے سبب خداوند عالم نے اس کے بالوں کو توڑ کر کے ایک جزیرے میں پھینک دیا تھا، اور فطرس 700 سال سے عبادت خدا میں مصروف تھا، اپنی توبہ کا طلبگار تھا، اپنی مغفرت کا طلبگار تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ 700 سال کے بعد سے اس نے دیکھا کہ جناب جبرائیل 1000 کا لشکر لے کر کے کہیں جا رہے ہیں۔ جناب فطرس نے کہا جبرائیل میری مدد کرو۔ جبرائیل نے کہا کیا ہوا؟ جبرائیل فرشتوں کو لے کر کے نیچے آئے، کہا کہ دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہے، خداوند عالم مجھ سے ناراض ہے، میں طلب مغفرت کر رہا ہوں، اچھا مجھے یہ بتا دو کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اسلام کے گھر میں ایک مولود آیا ہے، ایک بچہ آیا ہے، ہم جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ فطرس نے کہا یہ تو بڑا ہی اچھا ہوا، رحمت للعالمین کی رحمت اب تو برسے گی کیونکہ ان کے گھر میں مولود کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک کام کرو مجھے بھی لے چلو، شاید کہ رحمت للعالمین مجھے مغفرت کا سامان مہیا کر دے، شاید کہ رحمت للعالمین کے وسیلے سے میری دعائیں قبول ہو جائیں اور اللہ میرا کھویا ہوا مقام مجھے دے دے، میرے بالوں پر مجھے دے دے۔ جبرائیل نے فطرس کو لیا، لینے کے بعد سے بیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آئے، آنے کے بعد سے رسول اسلام کو مبارکباد دی۔ یا رسول اللہ بہت ہی مبارک ہو آپ کو کہ خداوند عالم نے آپ کو نواسا عطا کیا ہے، اور اے رسول اللہ یہ دیکھیے یہ فطرس ہے، خداوند عالم نے اس کے بال توڑ کر کے اس کو زمین پر پھینک دیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہے۔ اگر آپ نے دعا کر دیا تو اس کے بالوں پر واپس آ جائیں گے، اس کا کھویا ہوا مقام واپس آ جائے گا۔ رسول اسلام نے اگر چاہتے تو دعا کر دیتے، اگر چاہتے تو طلب مغفرت کر دیتے، لیکن رسول اسلام کو امام حسین کی عظمت دکھانا تھا کہ دیکھو حسین کہتے کسے ہیں۔ کہا کہ اے جبرائیل جا کر کے فطرس کو حسین سے مس کر دو۔ اب لا کر کے جبرائیل نے حسین سے مس کیا، مس کرنا تھا کہ جناب فطرس کو بالوں پر آ گئے۔ رسول اسلام نے کہا کہ اب تو چلا جا، خداوند عالم تیرا کھویا ہوا مقام تجھے دے دے گا۔ جناب فطرس نے کہا اے خدا کے رسول یہ تو امام حسین کا مجھ پر احسان ہے، لیکن اب میں اس کا بدلہ یوں دوں گا کہ جو بھی حسین کی زیارت کرے گا میں اس کی زیارت کروں گا، جو بھی حسین کے لیے طلب مغفرت کرے گا، طلب رحمت کرے گا، میں اس کے لیے اس کی زیارت کروں گا۔ عزیزان محترم یہ واقعہ جو ہے ہماری شیخ صدوق میں منقول ہے، جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ علماء کی باتوں کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ علماء نے کہا کہ فطرس کا عیب کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا فطرس نے کہ خدا نے اس کے بال توڑ دیے، زمین میں لا کر کے پٹک دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ فطرس کا عیب اتنا تھا کہ اس نے انانیت کی تھی،
تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، خداوند عالم نے اس کے بال کو توڑے اور عہدہ حامل عرش کو چھین کے زمین پہ پٹک دیا۔ عزیزان محترم، بالوں پر چھین لیے گئے، لیکن جب حسین نے اس کو بالوں پر دے دیا، کھویا ہوا مقام دے دیا، تو ایک مرتبہ فطروس فضا میں پرواز کرتا ہے اور جانے کے بعد سے کہتا ہے مم مثلی، ارے کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا؟ میں کہوں گا فطروس، ابھی تو نے تکبر کیا تھا، خدا نے تیرے بالوں پر توڑ لیے تھے، زمین پہ پٹک دیا تھا، اب یہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو پھر سے تکبر کر رہا ہے اور کہہ رہا میرے جیسا کون، میرے جیسا کون؟ تو عجب نہیں کہ فطروس نے آواز دیا کہ اے نادان، تو جانتا نہیں کہ خداوند عالم جو اپنی رحمت سے دیتا ہے، اگر گناہیں کی جائیں تو چھین لیا کرتا ہے، لیکن خدا اگر حسین کے وسیلے سے جو چیز دے دیتا ہے، جو حسین کے وسیلے سے دے دیتا ہے، پھر وہ نہیں لیا کرتا۔ یا یہ کہ لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ حسین اللہ کی مرضی سے جو دے دیتا ہے وہ لیا نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہ ہے حسین اور یہ ہیں حسین کے نوکر، ہم ہیں نوکر حسین کے۔ اب ایک حدیث اور پھر انشاءاللہ ربط مسائل۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ، 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کا میں شفیع ہوں گا قیامت کے دن، میں شفاعت کروں گا اس کی قیامت کے دن۔ کون کون گروہ ہیں؟ ایک بلندر صلوات کا سہارا دیں۔ اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ، 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کا میں شفیع ہوں گا قیامت کے دن۔ 4 گروہ کون کون سے ہیں؟ پہلا گروہ معین لأہل بیتی، جو میرے اہل بیت کی مدد کرے، پہلا گروہ جو میرے اہل بیت کی مدد کرے۔ اور کل میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے آپ کو آپ کے سماعتوں کے حوالے عرض کیا تھا کہ 6 مہینے تک مسلسل رسول اسلام نے اس آیت کی تلاوت آ کر کے در زہرہ پہ کر کے زمانے والے کو بتایا ہے کہ اہل بیت کو ڈھونڈنا ہو تو کسی اور در پر مت جانا، فاطمہ کے در پہ چلے آنا۔ یہاں پہ فاطمہ اہل بیت ہے، علی اہل بیت ہیں، حسن و حسین اہل بیت ہیں، اور حسن و حسین کی اولاد اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ فاطمہ سے منسلک حضرات ہیں اہل بیت۔ تو معین لأہل بیتی، پہلا گروہ کس کا ہے؟ جو ہمارے اہل بیت کا معین ہو، مددگار ہو۔ یہ جو ذاکرین آ کر کے ذکر حسین کیا کرتے ہیں، یہ معین لأہل بیتی میں سے ہے، جو میرے اہل بیت کی مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ جو نوحہ خان نوحہ پڑھا کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے مددگار ہیں۔ یہ جو مرثیہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھا کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے مددگار ہیں۔ یہ جو سبیلیں آمادہ کرنے والے سبیلیں آمادہ کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے مددگار ہیں۔ اور یہ مسجد و مجلس کے لیے زمینہ فراہم کرنے والے کہ جو اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی محنت خرچ کرتے ہیں، آ کر کے کام کیا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معین لأہل بیتی، ہمارے اہل بیت کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اہل بیتی، ہمارے اہل بیت کی مدد کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کی مدد میرے عزیزو، آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اہل بیت کی مدد۔ جو انسان جتنا کر سکتا ہے کرے، کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جو ہے کتنا کریں، کیا اس کی حد ہوگی، نہیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں اہل بیت کی مدد کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ راہ خدا میں پیسہ خرچ کریں، فرش عزا پر پیسے خرچ کریں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کے خداوند عالم نے صحیح و سالم اعضاء و جوارح دیے ہیں، آپ جو ہے آ کر کے خدمت حسین کریں۔ آپ خود سوچیں گے تو آپ کو ہزاروں راستے نظر آئیں گے کہ اہل بیت کی مدد کیسے کی جائے۔ تو اہل بیت کی مدد کرے۔ ایک واقعہ میں سنا دوں کہ جو میں نے کہا کہ یہ ذکر حسین علیہ السلام بھی ایک معین اہل بیت، اہل بیت کی مدد کرنے میں سے ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے کہ خود میں آیت اللہ شبیری زنجانی جو بھی باحیات ہیں اور اللہ ان کو جو ہے طولانی عمر عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے سید عبد الہادی شیرازی، آیت اللہ سید عبد الہادی شیرازی نے خواب میں دیکھا
کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے ایک نوٹ بک کھلی ہوئی رکھی ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں ذاکر کا نام کاٹ دو اور فلاں ذاکر کا نام لکھ دو، سید جعفر شیرازی کا نام لکھ دو، جس کا نام کاٹنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا، سید عبدالہادی کہتے ہیں کہ میں ان کو پہچانتا تھا، وہ بہت ہی بہترین ذاکر تھے، ایک بہترین خطابت کرنے والے تھے، لیکن امام حسین نے کہا کہ فلاں کا نام کاٹ دو، میں نے کہا، اس نے نام کاٹ دیا۔ پھر امام حسین نے فرمایا اب یہاں پہ سید جعفر شیرازی کا نام ہے۔ عبدالہادی کہتے ہیں کہ اتفاقاً سید جعفر شیرازی مجلس نہیں پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے مجلس پڑھا ہی نہیں، تو یہ پریشان ہوئے، جب خواب سے بیدار ہوئے تو سب سے پہلے سید جعفر شیرازی کے پاس گئے، جانے کے بس میرے عزیزو دیکھیے گا، حسین علیہ السلام جو ہے کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں، تعداد نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کیفیت کیسی ہے، آپ دینے والے کس انداز سے دے رہے ہیں۔ جا کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے ایسے ایسا خواب دیکھا ہے، تو کیا آپ بھی کبھی مجلس پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مجلس تو نہیں پڑھتا ہوں، ہاں سال بھر میں 2 سے 3 مجلس میں اپنے گھر والوں کو جمع کرتا ہوں، اور گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد سے ذکر فضائل اور مصائب اہل بیت کر لیا کرتا ہوں، اور کبھی کبھی میں اپنے درس میں جب درس دیتا ہوں تو اس کے بعد سے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کر لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں حسین کی یاد منا لیا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ایک سادہ انسان کہ جو انسان سال میں 2 سے 3 مجلس پڑھے اور گھر والوں کو جمع کر کے مجلس پڑھے، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام لکھو، یہ میرا ذاکر ہے، اور فلاں کا نام کاٹ دو۔ اب یہ جو ہے سید عبدالہادی شیرازی وہاں سے نکلے اور سوچا کہ اس کو جا کے ڈھونڈیں کہ جس کا امام حسین نے نام کٹوایا ہے۔ جب پہنچے اس کے ہاں تو دیکھا کہ وہ ذکر حسین کو چھوڑ چکا تھا، اور چھوڑ کر کے اب وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا، کوئی دوسرا کام کر رہا تھا، یعنی کہ اس نے مشغلہ ہی چینج کر دیا تھا، ذکر حسین سے اس کو مطلب نہیں تھا۔ یہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے اس کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ وہ شخص بہت رویا، بہت رویا، اور اس نے توبہ کیا کہ میں نے کیوں ایسا کام کیا، میں نے کیوں چھوڑا۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، اس واقعے سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ذکر حسین کرنے والے کبھی ذکر حسین چھوڑنا نہیں، کبھی ذکر حسین چھوڑنا نہیں، اور اپنے اندر ولولہ پیدا کرو کہ جو تھوڑا بھی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، وہ شعر پڑھے، وہ قصیدہ پڑھے، وہ مرثیہ پڑھے، وہ نوحہ پڑھے، وہ ماتم کرے، وہ یا کہ سبیلوں میں جو ہے کام کرے۔ معین اہل بیت، ہمارے اہل بیت کا مددگار ہو، اہل بیت کی مدد کریں۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ فرمایا وَالدَّافِعُ عَنْهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، جو اہل بیت کا دفاع کرے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اگر اہل بیت کے اوپر کبھی وقت آن پڑے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ اہل بیت کا دفاع کریں، میں اس کا شفیع رہوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے دل سے بھی اور زبان سے بھی، میں اس کا کیا ہوں؟ شفیع ہوں قیامت کے دن۔ تو عزیزوں، حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم منسلک ہو جائیں اور ہم جو ہے حسین کی مدد کریں اور امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو بیان کریں، اور کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ہے دین کی مدد کریں، ان کے دین کی مدد کریں، ان کی عزاداری کی مدد کریں۔ ہم وَالْقَاضِ لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ، ایک روایت کا یہ بھی جملہ ہے، وَالْقَاضِ لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ، جو اہل بیت کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اہل بیت کی حاجت ہم سے کیا ہو سکتی ہے؟ اہل بیت کی حاجت ہم سے کیا ہو سکتی ہے؟ اہل بیت کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، لیکن ہم ان کی حاجت کو کیا پورا کر سکتے ہیں؟ ان کی حاجت یہی ہمارے عزادار ہیں۔ آپ ان کو خوش کر دیں، سمجھ لیں کہ ہم نے حسین کو خوش کر دیا ہے۔ آپ زیارت حسین کرنے جائیں، زیارت حسین کرنے کا زمینہ فراہم کریں تاکہ کوئی شخص زیارت کرنے چلا جائے، ظاہر حسین کی خدمت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ مولا متقیہ نے فرمایا ہے من احبنا فقد احب شیعتنا، جو بھی ہم سے محبت کرے گا وہ لازمی طور پر ہمارے شیعوں سے بھی محبت کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ کل جو ہے مصائب کا جو میں نے جملہ پڑھا تھا کہ جو ولید بن عتبہ کے دربار میں امام حسین جاتے ہیں، اس کے بعد سے نکل کر کے آتے ہیں، دوسرے دن جو ہے مروان سے ملاقات ہوتی ہے۔ مروان کہتا ہے کہ اے حسین، میری نصیحت کے اوپر عمل کرو، اور
تم جو ہے یزید کی بیعت کر لو۔ ہمارا آقا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اسلام کی باغڈور یزید جیسوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو پھر اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اسلام سے یہ سنا ہے، رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے، آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کو کربلا کا علم تھا۔ اس کا ایک واقعہ سے میں جو ہے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد سے جیسے ہی امام حسین کی نگاہیں بڑے بھائی کے اوپر پڑتی ہیں، امام حسین رونے لگتے ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین نے کہا اے بھیا جان، میں آپ کی شہادت دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو زہر دے کر کے آپ کو شہید کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، امام حسن نے کہا کہ اے بھیا حسین، میں تو دھوکے سے شہید کیا جاؤں گا، مجھے زہر دیا جائے گا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین کوئی دن آپ کے جیسے دن جیسا نہیں ہوگا، کوئی بھی دن عاشورہ کے دن کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں زیادہ امام مظلوم کربلا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی بھی دن عاشورہ کی طرح نہیں۔ اس لیے تو حسین نے کہا تھا کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ ان کے برادر، ان کے بھائی آتے ہیں محمد حنفیہ، اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں کہ اے حسین آپ کربلا نہ جائیے، کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ کربلا جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ تو میں شرانگیزی برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں جاؤ حشم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ تو میں زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ تو میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، ولیکن اخرجو لاصلاح امت جدی رسول اللہ، لیکن میں تو صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ کے اسلام میں اصلاح کر سکوں۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، امام حسین نے کہا اے بھائی مجھے کربلا چھوڑنا ہی ہوگا، کیونکہ یزید کو میں پہچانتا ہوں، یزید بدبخت ترین انسان ہے۔ اگر میں میں مدینے سے نہیں نکلا تو مدینے کی حرمت کا پاس یزید جیسا انسان نہیں کرے گا اور وہ خون بہا دے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس شہر کو خدا نے بیت امن بنایا ہو اس میں حسین کا خون بہایا جائے۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اے بھیا اگر میں مدینے میں رہ گیا اور اگر یزید نے حملہ کیا تو وہ خاندان نبوت میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، سب کو قتل کر دے گا۔ اب سب میں وہ صلاحیت نہیں ہے، سب میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ حسین کے اوپر قربان ہو سکے، اس لیے میں کربلا سے کے لیے نکل رہا ہوں، مدینے سے نکل رہا ہوں کہ جس کی ظرفیت ہوگی کہ امام وقت کو پہچانے، امام وقت کی اطاعت کرے، وہ حسین کے ساتھ خود بخود چلا آئے گا، اور جو نہ آیا کم از کم اس کا خون بچ جائے گا۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، اب ہے کیف امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے رسول اسلام کے مزار پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد سے رسول اسلام کے اوپر جو ہے بائیں پھیلا کر کے لیٹ جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اے نانا، اے نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے نانا یزید کی بیعت میں مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا، نانا آپ کے مزار کے اوپر آواز سے شمع چلانے والا حسین نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین گریا کرتے کرتے عالم خواب میں چلے گئے، خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام کے بال پریشان ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں حسین تو کربلا جائے گا اور تیرا نانا
تیرے ساتھ کربلا میں موجود ہوگا۔ اے میرے بیٹے تو ان قریب مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حسین وہاں سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد بھائی کی مزار پہ گئے، بھائی کی مزار سے رخصت ہوئے۔ لیکن عزیزو اب یہاں سے اگر حسین رسول کے مزار پر گئے ہیں تو جانے کا انداز ویسا ہی تھا، ایک معمولی انداز تھا۔ جب بھائی کے مزار پہ گئے تو جانے کا انداز معمولی تھا، لیکن جب حسین ماں کے مزار کی طرف بڑھے ہیں تو اس طریقے سے بڑھے تھے کہ جیسے ایک ماں باہیں پھیلائی ہوئی ہو اور چھوٹا سا بچہ دوڑتے ہوئے جا کے ماں کی آنکھوں سے لگ جائے۔ حسین ماں کی خبر کیوں پر آئے؟ کہا ماما ابا جان حسین مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے بیٹا حسین تو کربلا جائے گا، تیری ماں پیچھے پیچھے کربلا آئے گی، تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا گریا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خداوند عالم کی رحمتیں نازل ہوں ان آوازوں کے اوپر کہ جو غم حسین میں بلند ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اب امام حسین علیہ السلام رخصت ہونا چاہتے ہیں، ساری بیویاں کر کے رخصت ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب سہرا نے سنا کہ بابا سب کو لے کے جا رہے ہیں، میرا کلیہ جوان علی اکبر میرا ششما علی اصغر بھی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سغرا علی اکبر کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بھیا جان میں کیا سن رہی ہوں، بابا سب کو لے جا رہے ہیں، اپنی دکھیاری بہن کو ساتھ لے کے نہ چلو گے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں اے بہن سغرا آؤ، آ کر کے پاسبا سے پوچھتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین سے پوچھا، امام حسین نے کہا کہ اے بیٹا علی اکبر سغرا کی شان میری ماں سے ملتی جلتی ہے، میرا علی اکبر ہو بہو شبیہ رسول ہے اور میری سغرا شبیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اے بیٹا میں گوارا نہیں کرتا کہ جب کوفہ و شام کے بازار میں ہماری ماں بہنوں کو بیردہ پھرایا جائے تو میری ماں کی شبیہ بے پردہ ان میں موجود ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔